الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی ہی ادب و احترام، خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور سید عالم تاجدار دو عالم فخر بنی آدم ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسبنا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا. ہماری یہ محفل جو ہر جمعرات کو درس روحانی کے نام پر منعقد ہوتی ہے، اس محفل میں خاص طور پر دلوں کی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے، اور جب دل کی اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ ہر گھر کے اندر ایک سکون کا اور چین کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. آج کی آئے دن کی جو پریشانیاں ہیں اور دنیاوی اعتبار سے کئی مشکل مسائل میں ہم گھرے ہیں، ان مشکل مسائل کے حل کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن پوری طرح سے کامیابی مل نہیں پاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ گھر میں جب انسان کو سکون نہیں ملتا تو انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. باہر کے ٹینشن، باہر کی پریشانیاں، باہر کے پرابلمز انسان جھیل لیتا ہے، لیکن گھر کے اندر اگر تکلیف ہو، گھر کے اندر بہت ہی الجھن کا مسئلہ ہو تو پھر اسے سکون کی نیند نہیں آتی. خاص طور پر یہ مسئلہ جس کو میں مسلسل اپنے درس روحانی میں ذکر کر رہا ہوں، خاص گھریلو مسئلہ ہی ہے، کیونکہ اسلام نے ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. زندگی کے سارے معاملات میں، چاہے وہ گھر کا مسئلہ ہو، باہر کا مسئلہ ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، ہر ایک معاملے میں، ہر ایک مسئلے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. بس یہ ہے کہ وہ جو ہمیں اسلام میں رہنمائی ملتی ہے ہم اس کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں یا وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. جس دن ہم مسلمان اسلام کی اس رہنمائی کو، اسلام کے ان اصول کو اپنے ہر معاملے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسائل ہمارے بالکل آسانی سے حل ہوتے نظر آئیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جتنے بھی حضرات اس وقت موجود ہیں سب کے ساتھ یہ گھریلو مسئلہ ہے، بہت کم ہی ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ بہرحال ہے.
اور آج نہیں کل کسی کے ساتھ یہ پیش آ سکتا ہے۔ آئے دن حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ماحول کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چند دنوں پہلے کیا ماحول تھا، کیا حالات تھے، کتنے جلدی چینجنگ آ گئی، کتنے جلدی ماحول میں تبدیلی آ گئی، اور کیا سے کیا ہو گئے۔ حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اگر ابھی ہم نے یہ محسوس کیا ہے، ابھی ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہمارے گھر میں تو الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ کرے ایسے ہی ہر گھر میں خوشی کا ماحول ہو، لیکن ہو سکتا ہو حالات تبدیل ہو جائیں، تو اس کے لیے شیطان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز کو سبب بنا کر گھر کے اندر الجھن پیدا کر دیتا ہے۔ تو آج کے گھریلو مسائل میں کئی نوجوانوں کی زندگی کا یہ مسئلہ ہے، جو شادی شدہ ہیں، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، یا جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تقریباً یہ مسائل ہیں جس کی طرف میں آج آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور اسلامی اصول بتا رہا ہوں۔ نکاح ہو جانے کے بعد جب دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، میاں بیوی کی زندگی، تو پھر شروع میں بیوی کی ساری تمنائیں، اس کی آرزویں، اس کی امیدیں، اس کی خواہشات شوہر پوری کرتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد اگر اس کی طرف سے کچھ کمی ہونے لگتی ہے، یا شوہر اگر کسی کام میں مصروف ہے، یا اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ اب ہماری طرف دھیان نہیں دے رہے۔ کئی عورتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ شوہر اگر شروع میں شادی شدہ ہونے کی صورت میں جس طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کے اوپر ذمہ داریاں آ گئیں، یا جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے انسان کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، اس حساب سے بھی شروع کا جو معاملہ تھا وہ نہ رہا، تو اب عورتوں کو ایک شکایت یہ ہو جاتی ہے کہ اب ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں ایک شک پیدا ہونے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہو کسی دوسری طرف ان کی توجہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے گھر کے اندر۔ کئی گھروں میں اس چیز کی شکایت موجود ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے کچھ کم توجہ پاتی ہیں تو وہ خواتین شوہر پر شک کرنے لگتی ہیں، یا اس کے متعلق ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید ان کا رجحان کسی اور کی طرف ہو گیا ہے، ان کا دل کسی اور کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ان کو نصیحت کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا، مذہب اسلام میں، ہماری شریعت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک بڑا اہم اصول یہ ہے، ظن المؤمنین خیرا، ہر مومن کے بارے میں نیک گمان رکھو، نیک گمان رکھو، اچھا گمان، غلط گمان نہیں ہونا چاہیے۔ بدگمانی جس کو کہتے ہیں، غلط گمان، بس دل میں سوچ لیا کہ ہاں ان کا کچھ غلط معاملہ ہے، کچھ الگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کسی اور کے ساتھ یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ شک، یہ بدگمانی، اس خاتون کے اندر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، پھر زندگی بھر اسے کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ عبادت بھی کرے گی تو عبادت میں بھی اس کا دل نہیں لگتا ہے، بلکہ ذہن پورا ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے خواتین کے لیے۔ اگر شوہر کے متعلق شک پیدا ہو گیا تو پھر وہ شیطان موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے مواقع بھی شیطان جو ہے وہ فراہم کرتا ہے کہ اس کے ذہن کو بگاڑنے کے لیے، اس کے ذہن کے اندر اس کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے کے لیے شیطان بہت حربے استعمال کرتا ہے۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ دونوں میں لڑائی اور جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔
نوک جھونک شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اختلاف، پھر اس کے بعد جھگڑا، اتنی کھینچا تانی، اتنا جھگڑا کہ پھر دونوں فریق کے گھر والے بھی بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے، کیونکہ ہم نے کئی ایسے مسائل میں دیکھا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ سلجھنے کے بجائے اور زیادہ بگڑتا ہی گیا، اور یہاں تک کہ نوبت طلاق کی آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کا بھی اصول ہے، قرآن پاک میں بھی ایک بہت ہی اہم اصول اور ایک بہت بہترین رہنمائی اللہ کے فرمان میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی پر باہم مدد کرو، گناہ اور سرکشی پر مدد نہ کرو۔ یہ بہت بہترین اصول ہے، قرآن پاک کا ایک ایسا اصول ہے، ایسا قانون ہے، اس میں اگر پوری زندگی کے معاملات کو آپ سمیٹ لیں تو ہر جگہ یہ اصول آپ کو کام آئے گا۔ ابھی مثال کے طور پر گھریلو مسئلے کو لیں کہ اگر بیوی غلط خواہشات کی طرف جانا چاہتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے اور شوہر پر زور ڈالتی ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، اور شوہر اس سلسلے میں اس سے روکتا ہے، تو اگر غلط چیزوں کی طرف جانے سے روکتا ہے تاکہ کسی قسم کی بدگمانی نہ پیدا ہو، گناہ کی طرف قدم نہ بڑھے، تو وہ شوہر قابل مبارکباد ہے، صحیح ہے، بہتر ہے، رکنا ہی چاہیے۔ اور اگر شوہر نہیں روکتا ہے، اس کو کل اجازت دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اگر اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے تو گویا شوہر بھی گناہوں میں اس کا شریک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ اور سرکشی پر مدد نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی پر باہم مدد کرو۔ یعنی ایک دوسرے کی اگر مدد کرنا ہے، خاص طور پر گھر کی بات آ رہی ہے، تو گھر میں اگر میاں بیوی رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے تو نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کریں، تقوی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کریں، اللہ کی عبادت میں، نیکی میں، اچھے کاموں میں شوہر اپنی بیوی کی مدد کرے اور بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے۔ یہ باہم نیکی پر مدد کرنے کا اصول قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ اس کی ایک بہت بہترین مثال، اگر عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو شوہر اسے سمجھائے، نصیحت کرے اور اس پر کسی طرح سے دباؤ ڈالے کہ وہ نماز کی پابند ہو جائے، تو یہ نیکی پر مدد کرنا ہے، ذمہ داری بھی ہے اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی پر مدد کرنا ہوا کہ وہ بے نمازی تھی، اپنے گھر سے اسے نماز کی عادت نہیں ملی تھی، لیکن شوہر نے محبت کے ذریعے، پیار سے اور اچھے انداز میں، اچھے اخلاق سے اسے سکھایا اور نماز کی عادت ڈالی، تو جب تک اس کی عبادت ہوتی رہے گی اسے بھی ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ باہم نیکی میں مدد کرنے کا اصول اتنا بہترین اصول ہے کہ اگر اس سلسلے میں دونوں کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو اس دونوں کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر شوہر بھی نمازی ہے، عورت نماز پڑھنے والی ہے، نماز کی پابند ہے، اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ اپنے شوہر کی مدد کرے، لیکن مدد کیسے کرے؟ لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، بلکہ پیار محبت کے ذریعے اسے سمجھائے، اسے احساس دلائے، اللہ کا خوف دلائے اور نماز کی فضیلت، نماز کی برکتیں اسے بتائے، تو پھر آہستہ آہستہ شوہر کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو شوہر اگر نماز کے پابند ہو گئے تو اس نماز کا ثواب شوہر کو بھی مل رہا ہے اور اس خاتون کو، اس عورت کو بھی مل رہا ہے جس نے اپنے شوہر کی مدد کی ہے۔ اسی طرح سے یہ باہمی تعاون نیکی میں، اگر شوہر نیک کام کا ارادہ رکھتے ہیں اور نیکی کے راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اب بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے ساتھ دے کہ ٹھیک ہے میں اپنا خرچہ کم کر لوں گا لیکن آپ نیکی میں یہ خرچ کیجیے۔
یہ ہوا باہم نیکی اور تقوی میں مدد کرنا۔ بہت ساری خواتین تو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہمارا دیکھو، کیونکہ ہم کو ابھی بہت خرچہ ہے، خاص طور پر شادی بیاہ کی جب بات آتی ہے بننے سنورنے کے لیے کافی کپڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اب ان کی خواہش یہ ہے کہ نہیں کم سے کم 70,000 کا گاؤن چاہیے اور 10,000 کے سینڈل چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، یعنی اپنی خواہشات رکھ کر کے اس شوہر کو نیکی کے کاموں میں مدد نہیں کر رہی ہے بلکہ نیکی کے کاموں سے وہ روک رہی ہے۔ اب شوہر بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے بیوی کا خرچہ بھی اٹھانا ہے اور بیوی کے مطالبات کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن یہاں مطالبہ پورا کرنے کی صورت میں دین کی راہ میں خرچ نہیں کر پا رہا ہوں تو وہ شوہر کنفیوژن میں ہوتا ہے کہ میں ادھر دین کی راہ میں خرچ کروں یا اپنی بیوی کے مطالبات پورے کروں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باہم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اتنی قابل مبارکباد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی انہوں نے اپنے کھانے پینے کے خرچ کے علاوہ کبھی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو حصہ مقرر تھا کہ جو جسے کہا گیا تھا وہ حضور کے لیے اور ازواج مطہرات کے لیے خاص ہوتا تھا، مگر پھر بھی ازواج مطہرات زیادہ نہیں لیتی تھی، حضور سے عرض کرتی تھی کہ بس ہمارے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گئے، باقی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غربا میں، فقراء میں، مساکین میں اور مجاہدین کے جہاد کی جانب میں خرچ فرماتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں، ازواج مطہرات بھی بھوکی ہیں، لیکن کبھی اس کا احساس نہیں دلایا اور نہ کبھی انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے۔ یہ مزاج ازواج مطہرات کا تھا۔ اور آج کل کی خواتین ان کو اگر تھوڑی سی کمی ہو جائے، تھوڑی سی کمی، پہلے آپ ماہانہ خرچ 50,000 دیتے تھے، اب 30,000 دینے لگے، 40,000 دینے لگے، اب اس میں بھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اس پر نوک جھوک ہوتی ہے، شاید کہیں دوسری جگہ دے رہی گا۔ یہ گھر کے اندر جو اختلافات جو پیدا ہو رہے ہیں ان کی کچھ وجوہات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان پر توجہ کریں۔ دونوں کے لیے نصیحت ہے، شوہر اور بیوی دونوں کے لیے، کیونکہ اسلامی اصول سب کے لیے، اسلامی اصول سب کے لیے ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں تو زندگی ایک بہت بہترین زندگی گزر سکتی ہے اور بہت خوشحال زندگی گزر سکتی ہے۔ یہاں پر میں ایک خاص بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر، اگر اس معاملے میں دونوں اس سمجھداری سے کام لیں کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے اور ہمیں اپنی ترقی کی راہیں حاصل کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے جو آ رہی ہے دولت اس کو زیادہ بچانے کی کوشش نہ کرو بلکہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ ترقی کی راہیں خود بخود نکلتی جائیں گی۔ یہ اصول اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شمار جو بندگان خدا کو حاصل ہوئے اس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے بھی اللہ کی دی ہوئی دولت کو کنجوسی حالت سے جمع نہیں کیا بلکہ دل کھول کر کے خرچ کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے مالا مال فرماتا ہے، اس کے اندر کبھی کمی نہیں آتی ہے اور نہ کبھی اسے تنگی محسوس ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا کام آ گیا لیکن انتظام نہیں ہے، بڑا کام آ گیا انتظام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچانک انتظام ہو جاتا ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ، ایک بزرگ نے فرمایا یہ جو سعادت حاصل ہوتی ہے یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، لیکن بندوں کو اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل پر پورا پورا یقین ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں خاص طور پر خواتین کو بالکل یقین ہے ہی نہیں، یقین نام کی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا پر یقین ہے،
جبکہ اتنی ہرس اور لالچ سے دنیا حاصل کر کے چند دنوں کے بعد سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں رہتا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی عادت اپنا لیں اور اپنے اخراجات کو کم کر کے، جبکہ اللہ نے جو خوشحال رکھا، ایک سماج کے اعتبار سے جو درمیانی حالت سے زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی تو الحمدللہ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ہی اگر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں تو پھر کبھی زندگی کا جو بیلنس ہے وہ کبھی نہیں خراب ہوگا، توازن برقرار رہے گا اور تنگی کبھی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اچھے سے زندگی گزر سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں دونوں کا مزاج، دونوں کی سوچ، دونوں کی فکر ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہم دونوں مل کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں اتنا دینا ہے اور اتنا اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہترین تعاون جو ہے وہ بیوی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر بیوی نے تعاون کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو شوہر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں جب مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اسے اس کا مطالبہ پورا کرنا ہے، دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کے لیے تعاون ایک دوسرے کا بھرپور ہونا چاہیے۔ ایک ذہن میں واقعہ یاد آ گیا، بڑا ہی دل کو چھونے والا واقعہ ہے، خاص طور پر آج کی خواتین کے لیے عبرت اور نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کے عطا پر، اللہ کے فضل پر ہمیں کتنا یقین ہونا چاہیے، اس کو ذرا سمجھیے۔ حالات کبھی اونچ نیچ ہو جاتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی تنگی کے حالات ہیں، خاص طور پر اپنی بچیوں کو، خواتین کو یہ مزاج ملنا چاہیے کہ اگر شوہر کی طرف سے کبھی کسی صورت میں یا کسی وقت میں کچھ کمی آ رہی ہے، یعنی خرچ پہلے سے تھوڑا کم ہو گیا، یا جو گھر میں جیسے پہلے بہت اچھا کھاتے تھے اب تھوڑا سا کم کھا رہے ہیں، یعنی بہت عمدہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں، تو اس میں صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وہ صبر کر کے اسی وقت یہ دیکھیں کہ اللہ کا اتنا بڑا شکر و احسان ہے کہ ہم کو اللہ نے اتنا تو دیا، بہت سارے ایسے ہیں جن کو یہ بھی نصیب نہیں ہے، جن کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں، جب ہم اپنے دونوں پیروں کی قدر نہیں جانتے ہیں تو جب کوئی لنگڑا، یعنی جس کے پیر نہیں ہے، ایک پیر نہیں دو، اس کو دیکھتے ہیں تب ہمیں قدر ہوتی ہے کہ اس کو تو دونوں پیر نہیں، اللہ نے ہمیں 2 پیر دیے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہم سے اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یہاں سے ناشکری کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ شکر کا مزاج لینا ہے تو آپ کو دنیاوی معاملات میں کم کی طرف توجہ کرنا ہے، نظر رکھنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی عطا پر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بالکل راضی رہنا چاہیے۔ تکلیف کبھی آئی، پریشانی آئی تو اس میں بیوی اپنے شوہر کو کا ساتھ دے۔ یہ نہیں کہ اب پہلے اچھے حالات تھے، بہت خود کھلائے، گھمائے پھرائے، سب کچھ کیے، لیکن اب تھوڑا سا حالات خراب ہو گئے، یعنی یا تو جاب چھوٹ گئی یا کاروبار لاس ہو گیا، تو اب حالات خراب ہو گئے تو اب بیوی سوچتی ہے کہ پہلے تو اچھا کھلائے پلائے، اچھا گھمائے پھرائے، لیکن اب کچھ نہیں ہے، لہذا ان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، ان کو چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ چلیں۔ آج یہ بھی مزاج پیدا ہو رہا ہے خواتین کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر سے محبت نہیں ہے بلکہ شوہر کے مال سے محبت ہے، شوہر سے محبت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے دل میں، صرف اور صرف دنیا سے محبت ہے، مال سے محبت ہے۔ ایسوں کی زندگی ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی زندگی ہوتی ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں گی۔ اس لیے اگر واقعی نکاح ہونے کے بعد شوہر سے ان کے دل میں محبت ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ شوہر سے محبت کریں اور اس کا ساتھ دے ہر حال میں، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے حالات بہتر بھی فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ تو دونوں میاں بیوی بڑے اچھے سے رہتے تھے، خوشحال زندگی تھی،
اچانک حالات تھوڑا سا بدل گئے، یعنی شوہر کی جو تجارت تھی وہ تجارت ختم ہو گئی، لاس میں آ گئے، نقصان میں آ گئے۔ اس کے باوجود بیوی نے ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا، یہاں تک کہ شوہر بیمار ہو گئے، اسی وقت میں بھی بیوی نے ساتھ دیا، شوہر کی خدمت کرتی رہی، شوہر کا خیال رکھتی رہی، بھرپور خیال رکھا، یہاں تک کہ رات رات جاگ کر کے اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی۔ جب شوہر ٹھیک ہو گئے، یعنی بیماری سے شفا حاصل ہو گئی، تھوڑا سا آرام مل گیا، تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا آج میں بہت خوش ہوں، آپ سے میں بہت خوش ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا۔ تو اس شوہر سے بیوی نے کہا کہ جب آپ کے اوپر تکلیف آئی تھی، جب آپ کے حالات خراب ہوئے تھے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس طرف توجہ نہیں گئی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک بجلی سے گر گئی، تکلیف میں تھا، مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، لیکن کبھی اس نے نہیں کہا علیحدہ ہونے کی بات۔ لیکن جب میں نے کہا کہ وہ شکر ادا کرنے کا میرے پاس مجھے خیال نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ جو بندہ اللہ کا ایسے حال میں شکر ادا نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتی۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں طلاق دے دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے ادھر سے جب بہت زیادہ تباہ ہوا، تو پھر اللہ کے ایک نیک بندے سے ملاقات ہوئی، ان کے سامنے مسئلہ ذکر کیا گیا، تو پھر انہوں نے انہیں نصیحت کی کہ اس خاتون کے دل میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو مطالبہ کیا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مطالبہ کیا، لیکن پھر اس خاتون کو بھی انہوں نے سمجھایا کہ تمہارے شوہر نے جان بوجھ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ حالات سے اس قدر وہ ٹوٹے ہوئے تھے کہ ادھر توجہ نہ گئی۔ بہرحال اب بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اب یہ توبہ کر لیتے ہیں اور پھر وعدہ کر لیتے ہیں، تو آپ کے اپنے یہی شوہر بہتر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو بہتر ہے۔ انہوں نے توبہ بھی کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ایسے بھی خواتین ہیں، ایسی بھی عورتیں اللہ کی نیک بندیاں ہیں کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ شوہر ہمیں تکلیف میں رہے، ہم تکلیف میں رہیں چلے گا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو یہ مزاج آج ہماری خواتین میں کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ چاہتی ہیں کہ نہیں، بس ہمارے پاس بہت زیادہ دولت کے انبار ہونا چاہیے اور دنیاوی آسائش اور آرام کے سارے سامان ہونا چاہیے، اس کے لیے ان کے مطالبات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو قرآن کا یہ اصول سمجھا دے کہ ہم نیکی اور تقویٰ میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کسی گناہ میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ ہم کو فلم دیکھنا ہے، سنیما ٹاکیز لے کے جاؤ، فلم تھیٹر لے کے چلو، وہاں جا کر کے بیٹھ کے دیکھیں گے، تو اب شوہر جو ہے کبھی اس کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے لے کر کے چلتا ہے، جبکہ سراسر حرام ہے، گناہ ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں بے حیائی کی جگہ ہیں، جہاں مسلسل مستقل وہاں گناہ ہوتے ہیں، بہت ساری خواتین اپنے شوہروں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم کو وہاں لے کے چلو، ہم کو وہاں گھمانے کے لیے چلو۔ تو اس میں شوہر ایک مجبوری میں، بہت سارے شوہر ایسے بھی ہوں گے جو خوشی میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی اسی مزاج کے ہیں، تو اسی طرح سے وہ لے کے جاتے ہیں، لیکن دینی مزاج یہ ہے
اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اطاعت الہی اطاعت رسول پر عمل کرنے والے کا مزاج یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے وہ پرہیز کرے، اور اگر کوئی خاتون مطالبہ کرتی، بیوی مطالبہ کرتی ہے، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھائے کہ ہم گناہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، جس شوہر نے اپنی بیوی کو یہ سمجھا دیا اور یہ عادت ڈال دی کہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی میں ہم مدد نہیں کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی میں خوشحالی پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے عورت بھی اپنے شوہر کے لیے یہی اصول اپنا لے کہ کسی گناہ اور سرکشی میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ کی رضا کے مطابق ہم آپ کی مدد کریں گے، یعنی جو اصول شرع کے ہیں ان کے مطابق خدمت جہاں تک ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی گناہ کا کام شوہر کہے تو اس کی عورت کے لیے ذمہ لازم نہیں کہ اس کی اطاعت کرے۔ یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بعض آج کے نوجوان اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے وہ رہ رہی اس طرح سے رہو، یعنی اگر کوئی نقاب کے ساتھ پردے کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، لیکن کچھ نوجوان جو ہے اسے پردے پر ٹوکتے ہیں کہ کیا پردہ لگا کے رکھے، کیا نقاب لگا کے رکھے، ذرا جینس بھی پہنو، ٹی شرٹ بھی پہنو، اچھے لگو گے۔ تو شوہر اپنی عورت سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائی کے راستے پر آئے تو وہ گناہ کا مطالبہ کر رہا ہے، ایسی صورت میں عورت کے ذمہ یہ شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے، بلکہ اسے صاف کہہ دے کہ اللہ کی نافرمانی کا تم حکم دے رہے ہو، ہم اس میں تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ ہے قرآن کا اصول کہ نیکی اور تقوی میں باہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور گناہ اور سرکشی پر مدد نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذہن میں ایک بات آ گئی تو ایک چیز عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اصول ذہن میں رہے، انشاءاللہ اس اصول اور اس ضابطے کے تحت بہت سارے معاملات میں آپ کی اصلاح خود آپ کر سکتے ہیں کہ اولاد، بچے، بچیاں کبھی کبھی ماں باپ سے ایسی چیزیں مانگتی ہیں، ایسی چیزوں کا سوال کرتے ہیں جو کہ سراسر گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور ماں باپ صرف اور صرف اپنے بچوں کی محبت میں، اپنے بچوں کے لاڑ پیار میں ان کی وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، اگرچہ انہیں معلوم ہے کہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن بچہ ضد کر رہا ہے جانے تو۔ یاد رکھیے، اولاد کی محبت اور اولاد سے پیار اور اولاد کے لیے ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی خواہش یہ بہت اچھی چیز ہے، ہر ماں باپ کے ذمہ دل میں ہونا چاہیے، لیکن ناجائز اور گناہ کے کاموں پر نہیں، بلکہ وہاں پر آپ کا مزاج یہ سخت ہو جانا چاہیے، بیٹا آج تو نے یہ مطالبہ کیا ہے، کل یعنی اب دوبارہ تمہاری زبان پہ جملہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہم ساری خدمت یا ساری ضروریات تمہارے جو کچھ بھی ہیں اس سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اس طرح سے اگر اس پر سختی کے ساتھ پیش آئیں تو یقیناً وہ اولاد کے دل میں ایک بات بیٹھے گی کہ ہاں ہمارے والد نے اس چیز کو ہمیں منع کیا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے سارے ناجائز اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر مطالبات کو پورے کریں گے تو پھر وہ آگے چل کر کے بڑے بڑے حرام کاموں تک پہنچ جائے گا، پھر آپ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، وہ خود سے سب کر لے گا، آپ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کر کے آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ اس لیے یہاں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اپنے بچوں، اپنی بچیوں کے مطالبات یعنی ان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں بچپن کی، ان خواہشوں کو پوری کرنے میں خاص طور پر اس کا لحاظ کیا جائے کہ جو چیز ناجائز و حرام ہے وہ مطالبہ پورا نہ کریں۔ جیسے ایک مثال کے طور پر اگر آج ہماری بچی یہ کہتی ہے کہ ہم کو جینس پہننا ہے، ہم کو جینس خرید کے لا کے دیجیے، ٹی شرٹ پہننا ہے، ہم کو خرید کے لا کے دیجیے، اب باپ اپنی بیٹی کی محبت میں ان کو جینس بھی خرید کر کے دے رہے، ٹی شرٹ بھی خرید کے دے رہے، یہ حرام ہے۔ عورت کو مرد کا لباس پہننا حرام ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت مردوں کا لباس پہنتی ہے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، لعنت برستی ہے، اللہ اس سے سخت ناراض ہے، فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں۔ کیا معلوم آج بچیوں کو ایک شوق پیدا ہو گیا، دوسرے مذہب کے دوسرے خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، وہ سب پہن رہی ہیں، ان کے یہاں چلتا ہے، تو مسلم بچیاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہم کو پھر
کیوں نہ یہ پہننا ہے، ہم کو کیوں پابندی کرنا ہے؟ اگر واقعی آپ نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہو۔ دنیا والوں کے فعل، دنیا والوں کا عمل کیا ہے اس کی طرف نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، تبھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ ورنہ جس دن زندگی ختم ہوگی، جس دن بدن سے روح نکل جائے گی، یہ ٹی شرٹ اور جینس کام نہیں آئے گا، سفید لباس، سفید کپڑا کفن کا ہی ہوگا۔ بچیوں کو آج یہ شوق پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں بہت اچھی سے یعنی ماڈرن زندگی گزارنا ہے، انہیں یہ اس بات کا احساس نہیں، انہیں یقین نہیں ہے کہ آج ہی اگر موت آ جائے تو یہ سارا کپڑا یہی رہ جائے گا، قبر میں صرف کفن کے کپڑے کے ساتھ جانا ہوگا۔ کیوں اس طرح سے بھول جاتے ہیں؟ اسی لیے انہیں یاد دلانا ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 جاتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا بہترین شعر پیش فرمایا ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ یعنی جب انتقال ہوتا ہے تو جب جنازے کو 4 تو کندھا دیتے ہیں اور ایک تو جنازے میں لیٹا ہے تو 5 گئے، اور قبرستان سے واپس آتے ہیں تو 4 واپس آتے ہیں، یعنی جو لیٹا ہے اس کو وہاں دفن کر کے آتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکام کو بھول گئے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پس پش ڈال دیا، دین کو معاذ اللہ پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ جس دن زندگی ختم ہو گئی یہ دنیا کچھ کام نہیں آنے والی ہے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو ماڈرن زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو کر کے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ حیرت ہے، تعجب ہے، مرنے کے بعد انہیں بھی نماز جنازہ کی فکر ہوتی ہے، مرنے کے بعد ان کو بھی نماز جنازہ کی فکر ہے کہ کوئی عالم صاحب آ کر کے امام صاحب ہمارے فلاں کی نماز جنازہ پڑھائے۔ تو ماڈرن ہے تو پھر بغیر نماز جنازہ کے دفن کر کے دکھا دے، بغیر کفن کے گڈھے میں ڈال کے دکھا دے۔ گویا اللہ کے دین کا ہمارا ساتھ کہاں تک ہے، اس بات کا احساس کرنا ہے کہ دنیا میں بھی ساتھ ہے اور مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے۔ آج کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ بغیر نماز جنازہ کی مجھے دفن کر دینا، بلکہ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی اچھے عالم دین سے ہماری نماز جنازہ پڑھا دو تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ ماڈرن زندگی گزارنے والوں کی زندگی بالکل ہی بیکار ہے، انتہائی تباہ ہے، برباد زندگی ہے۔ لہذا آج ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو یہ فکر دینا ہے کہ ماڈرن زندگی گزارنے والوں کی زندگی کو دیکھ کر کے عمل نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان عالی شان کی روشنی میں جو ہمارے بزرگان دین زندگی گزارے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس میں اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور دنیا سے جاتے وقت ہمارا سفر بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ ہر سفر کے لیے انسان خوشی سے جاتا ہے، لیکن آخری سفر کے لیے انسان خوشی سے نہیں جاتا ہے۔ ہر سفر میں جانے کے لیے انسان اتنا خوش رہتا ہے کہ ابھی ٹرین پکڑنا ہے، ابھی فلائٹ میں جانا ہے، اتنے ٹائم پہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے، خوشی سے ساری تیاریاں ہوتی ہیں اور کتنا خوش ہوتا ہے۔ سارے سفر کے لیے انسان خوش ہوتا ہے، لیکن ایک سفر ہے جس میں انسان خوش نہیں ہے، غم ہے۔ لیکن اللہ والوں کا سفر، دنیا کے سفر کے لیے وہ کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ آخری سفر کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہم میں ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو ان کا آخری سفر بڑا خوشی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ ادھر روح نکلی ادھر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ قبر میں سرکار آئیں گے، وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، کیوں ان کا آخری سفر نہیں۔ عزیزان گرامی، اصلاح احوال کے لیے خاص طور پر اپنے گھروں کے اندر ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے قرآنی اصول اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات، ارشادات کو ذہن میں رکھیں اور عملی زندگی میں ان کو لانے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر اپنے گھر والوں کو یہ سمجھائیں، اللہ کا فرمان ہے کہ باہم نیکی اور
تقوی میں پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور گناہ اور سرکشی میں یعنی جو ناجائز حرام گناہ ہے اس میں مدد نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے ڈرے کہ کہیں گناہ میں مدد کرنے کی وجہ سے کہیں ہم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور اس گناہ کی بنیاد پر جو عذاب ہوگا اس عذاب میں خود بھی گرفتار ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی روح نکلنے کی آرزو اور تمنا لے کر زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔